واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا بات ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے عاشقان رسول موجود ہیں، اور اس میں زیادہ تر آج وہ عاشقان رسول موجود ہیں، وہ اس ٹائم میں ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ بنے ہیں جو زیادہ تر کراچی سے باہر سے ہیں، اور ماشاءاللہ آج یہ پروگرام میں آئے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے یہ تو ہے اردو میں واہ کیا بات ہے؟ کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو اپنی زبان میں یا کسی بھی زبان میں بتائے واہ کیا بات ہے کس طرح بولتے ہیں؟ لینگویج کا نام لینا ہے پھر اس کے بعد بتانا ہے۔ جی کون سی زبان میں؟ واہ کے گلے، یہ پنجابی میں واہ کے ہے، ماشاءاللہ، بڑھیا ہی زبردست۔ اور کوئی زبان؟ کون سی زبان میں؟ کشمیری زبان میں کشمیری زبان میں بولیں گے، چلیں۔ واہ کیا گل دی، واہ کے گل دی، گل دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اور کوئی؟ نام کیا ہے؟ تحسین احمد رضا۔ واہ کیا گال ہے، کون سی زبان تھی یہ؟ سرائکی۔ سرائکی میں۔ اور میرا بھائی؟ چلیں جی۔ لاہوری زبان میں، یہ لاہوری زبان کون سی ہے؟ پنجابی ہے لیکن ڈفرنٹ ہے اس سے۔ اچھا ڈیفرنٹ ہے کچھ، واہ کی گل ہے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کوئی؟ کون سی زبان؟ انگلش زبان میں انگلش زبان میں۔ واٹس اے گریٹ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی یہ پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ آپ سب نے مل کر یہ ہمارا پروگرام دیکھنا ہے۔ یہ پروگرام ہے آپ لوگوں کا، یہ پروگرام ہے ہم لوگوں کا۔ یہ پروگرام کس کا ہے؟ ہم لوگوں کا۔ یہ پروگرام کس کا ہے؟ جی ہاں، جو گھر پہ دادا ہیں وہ بھی دیکھیں اور دادی بھی، نانا بھی دیکھیں، چھوٹے بھی دیکھیں، اور سب مل کر یہ پروگرام دیکھنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے واہ کیا، سبحان اللہ، واہ کیا۔ تو پروگرام کے اندر ہیں شاندار اور جاندار قسم کے سیگمنٹ، جب سے آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ تو آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں جو شخصیات حج کے لیے جا رہے تھے۔ اب جو قافلہ جو تھا اس سے آگے پیچھے ہو گیا قافلہ، اور جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی قافلے کے ساتھ ادھر ادھر ہو گیا، اور جو اونٹ وغیرہ تھا وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ اب یہ تینوں شخصیات جو ہے چلتے رہے، اور ان کو بھوک لگی۔ جب بھوک لگی تو ایک چھوٹا سا ایک گھر نظر آیا،
تو وہ ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا. اب یہ گئے, کہا کہ ہم مہمان ہیں اور ہم مسافر ہیں, کچھ کھانے کو ہے یا پینے کو ہے؟ تو کہا کچھ پینے کو ہے. تو اس بوڑھی عورت نے ایک بکری تھی, اس کا دودھ دھویا اور پیش کر دیا. بولے حضرت یہ دودھ نوش فرما لیں. اب یہ تینوں جو ہے وہ دودھ نوش کر لیتے ہیں, پی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے کو ہے. اب یہ ایک ہی بکری تھی, تو کہا یہی بکری ہے, آپ میں سے کوئی اس کو ذبح کرے اور اس کا گوشت وغیرہ کھا لیں. اب اس بکری کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت وغیرہ کھا لیتے ہیں. اور جب چلنے لگتے ہیں تو اب یہ اس بوڑھی عورت کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تینوں کون ہیں, یہ تینوں کون ہیں. یہ امام حسن ہے, امام حسین ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم. بھلا کیا مسافر ہیں, میرے مہمان نوازی کی, انہوں نے کھانے کے لیے مانگا, کھانا پیش کر دیا, پینے کے مانگا تو پینا پیش کر دیا. تو پھر جب یہ جانے لگے نا, انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا محترمہ ہم قریش سے ہیں اور ہم سفر پر جا رہے ہیں, اگر آپ کا کبھی مدینہ پاک آنا ہو تو آئیے گا. اب یہ دعوت وغیرہ ہو گئی, دعوت وغیرہ سے فارغ ہو گئی, حج کے لیے روانہ ہوئے. اور یہ جو بوڑھی عورت تھی, اس کا شوہر آیا تو کہا کہ وہ بکری نظر نہیں آ رہی, اور تھی ایک ہی بکری. تو کہا کہ 3 مسافر آئے تھے, پورا قصہ سنایا کہ دودھ مانگا تو میں نے دودھ پلا دیا. پھر جو بکری جو تھی ان کو بھوک لگ رہی تھی تو میں نے وہی بکری ان کو کھانے کے لیے پیش کر دی. تو ان کے شوہر کہنے لگے آپ نے ان کو کھلا دی جن کو آپ جانتے بھی نہیں تھی. تو کہا کہ بس نورانی چہرہ تھا, مجھے اچھے لگے, میں نے کھلا دیا. اب یہ کہ گزارا کیسا ہوگا, لیکن کھلایا کس کو ہے. اب یہ کہ ان کے حالات جو ہے نا وہ مالی طور پہ بہت ڈسٹرب تھے, اور زیادہ ڈسٹرب ہوئے. تو یہ دونوں, ان کے شوہر اور یہ بوڑھی خاتون مدینہ پاک آ گئے. اب جب یہ مدینہ پاک میں آئے تو بوڑھی خاتون جو ہے وہ جا رہی تھی. اب ان کے شوہر کام وغیرہ کی تلاش میں تھے کہ کچھ کام وغیرہ مل جائے تو ہم اپنا گزر بسر کریں. اب یہ بوڑھی خاتون جو تھے وہ چلتی جا رہی تھیں, تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی اس بوڑھی خاتون پہ. محترمہ ادھر ادھر ادھر. جی آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں. بولے ہم 3 لوگ تھے اور آپ نے دودھ پیش کیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے کھانے کے لیے بکری ہم نے ذبح کی تھی. اس کا ہاں یاد آ گیا. تو کیسے ہیں, ٹھیک ہیں. تو اپنے خادم سے کہا کہ انہوں نے ہماری خدمت کی تھی. تو خادم سے کہا ان محترمہ کو, جو بوڑھی خاتون ہیں, ان محترمہ کو 1000 بکریاں دے دو. 1000 بکریاں جب ان خاتون کو ملیں تو ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 1000 بکریوں کے ساتھ ساتھ ان کو 1000 دینار یہ بھی پیش کر دو. دینار سونے کے سکے. اوہو, اگر ہمارے ایسا ہو تو بولے بھائی 1 آدھ بکری دے دو. کتنے دیے؟ 1000. اب یہ دے کر جب فارغ ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس لے جائیے. انہیں اچھا. اب جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, امام حسین رضی اللہ عنہ پہچان گئے. ارے آپ, بولے کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو بتایا کہ آپ کے بھائی جان کے پاس سے آ رہی ہو. بولے کیا دیا انہوں نے آپ کو؟ ان کو پتا تھا کہ دیں گے, ان کو پتا تھا دیں گے, یہ سخی کا گھرانہ ہے. بولے کیا دیا؟ تو کہا کہ مجھے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے یہاں کوئی ایسا ہو, کوئی 2-4 دوست بیٹھے ہوں, کوئی مانگنے آلا جائے, ہو بھی مستحی, 1 دے دے تو بولے سب کی طرف سے ہو گیا. لیکن جب آپ نے یہ سنا کہ بھائی جان نے دی 1000 بکری 1000 دینار, تو آپ نے فرمایا میری طرف سے بھی 1000 بکریاں 1000 دینار. یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ سنبھالیں گے کیسے بھائی, یہ دینے والے لوگ ہی الگ ہیں. اب پھر یہ فرمایا کہ ان کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جائیے. اب جیسے یہ بوڑھی خاتون حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو کہا کہ ارے آپ آ گئیں. انہوں نے بھی خوشی کا مظاہرہ کیا, خوشی کا اظہار کیا کہ آپ تشریف لے کر آئی ہیں. تو کہاں گئیں؟ تو کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گئی, امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس. بولے کیا دیا؟ بولے 1000 بکریاں انہوں نے, 1000 بکریاں انہوں نے, 2000 بکریاں ہو گئی ہیں میرے پاس, اور 2000 دینار ہو گئے.
اب ادھر ہم ہوں بولے ٹھیک ہے آپ کا تو گزارا ہو جائے گا, کتنا جئیں گے یہ لوگ. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا میری طرف سے آپ کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار. اب یہ بوڑھی عورت جو تھی اس کے پاس ہو گئی 4000 بکریاں اور 4000 دینار. تو یہ ہے ایک سخی والا واقعہ. کیا یعنی کہ کسی کو دینے پر آئے نا, کسی کو دینے پر آئے, بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ یہ نہ بولیں جملہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو یہ جملہ نہ بولیں, ضرورت ہو تو بتا دینا, ضرورت ہو تو آپ کا دل مطمئن ہے اور ہے مستحق, ایسے ہی دے دیں, ایسے ہی خوش ہو جائے وہ, یار یہ کیا ہو گیا, خوش ہو جائے وہ. ضرورت اتنی کی تھی, ویسی بندہ بیمار ہوتا ہے, بیماری کا ہاسپٹل چلا جائے, اتنے اخراجات میں ہوتا ہے, پھر بھی لوگ آتے ہیں, وہی مہمان جو ہاسپٹل میں ہوتا ہے بعض دفعہ وہی چائے پلا رہا ہوتا ہے, کھانے کو ہوتا ہے چلیں بھی کھانا کھا لیں. تو مہمان آ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ٹینشن دے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور جو بھی مہمان آ رہا ہوتا ہے وہ جو موسمی پھل ہے وہی لے کر آیا ہے. کنو کا موسم ہے تو ہر کوئی کنو لے آئے گا, 2 درجن کنو, 2 درجن کنو, اور آخر میں جو آتا ہے نا, اب وہ مریض کو منع بھی یہی ہے, وہ کتنے کنو کھائے گا, مریض کو منع ہے کہ کنو نہیں کھانا تو سونگتا ہی رہتا, صرف سونگتا رہتا, یہی منع ہے. اور آخر میں جا کر جو ٹھیک ٹھاک ایک جو ہے وہ کنو جمع ہو جاتے ہیں. پھر جو رات 12 بجے آتا ہے نا, 1 بجے آتا ہے, بولتا ہے بھائی یہ بھی رکھے ہیں, بھی سب لے جاؤ, وہی کنو لایا ہوتا ہے, بولتا ہے یہ بھی لے جاؤ. تو وہ جو آخر میں آیا ہوا ہوتا ہے وہ فائدے میں ہو جاتا ہے, وہ اپنے بھی کنو لے آتا ہے اور یہاں سے یہ بھی لے آتا ہے. تو جو کوئی مریض وغیرہ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ خاندان میں ایسے لوگ ہیں, پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جن کی مالی حالات اچھی نہیں ہے, آپ خوش دلی سے دیں اور مہمان کے آنے سے خوشی کا اظہار کریں. یاد رکھیں ایک ہوتی ہے پہلی انٹری, کیا ہوتی ہے, بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے گھر کے اندر, دیسی داخل ہوتا ہے, ارے آ گئے آپ, بیٹھے ہیں, اس کو بٹھا کے ڈرائنگ روم میں یا ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. اگر وہ 2 ہوں تو بولتے ہیں یار اگر ان کو پسند نہیں آیا ہمارا, بیٹھ جائیں گے. پھر تو ایک جیسی آپ کے گیٹ پہ آپ نے دیکھ لیا آپ کا کوئی دوست آیا ہے, کوئی مہمان آیا ہے, تو آپ نے فوراً خوشی کا اظہار کرنا ہے. ماشاء اللہ, کس طرح خوشی کا اظہار کرنا ہے, لیکن ہو دل سے, دل میں یہ ہے کہ یار یہ کیوں آ گئے, زبان پہ یوں ہو. آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے, آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ویلکم کرنا ہے, ویلکم, اہلا و سہلا, مرحبا. اسی طرح جب کوئی لوگ بیٹھے ہیں, وہ کوئی نیا مہمان آئے, تو آپ نے سب کی طرف سے توجہ ہٹا کے اس نئے والے پر زیادہ توجہ رکھنی ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہے چہرے پہ مسکراہٹ, چہرے پہ مسکراہٹ. جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آئے انداز کیا ہو, آئیے آئیے تشریف لائیے. آپ یہ جملہ بولیں گے, آئیے آئیے تشریف لائیے. تو جیسی کوئی مہمان گھر میں آئے تو آپ نے چہرے پہ اچھے انداز رکھنا ہے. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اور اگر دینے پر آئے نا اور آپ کی سہولت ہے, آپ اچھے انداز سے دیں. وہ نہیں کہ سیدھے ہاتھ کو دیں, الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو, اس انداز سے یہ رہے یار, یہ وہ خوش ہو جائے. میں ایک مرتبہ پروگرام کر رہا تھا, خوش ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میرے پاس آم تھے, تو ہم سوال جواب پوچھ رہے تھے, بچوں کو آم دے رہے تھے تحفے میں. تو ایک بچہ تھا تو میں نے اس کو 1 آم دیا, تو اس کو آم بڑے پسند تھے, تو وہ 1 آم لے کر خوش ہو گیا. تو میں یار کتنا خوش ہو رہا ہے یار یہ آم لے کے, تو میں نے کہا دوسرا آم بھی دیتا ہوں. اب اس کو 2 آم ہوگا, او ہو وہ اتنا خوش ہوا, میں تیسرا بھی دیتا ہوں. اب تھا وہ تقریباً 4-5 سال کا بچہ, اس کو 30 آم دیا, پھر 4تھا آم بھی دیا. ایک وقت آیا اس کے بعد اتنے سارے آم ہو گئے, تو وہ یوں جا رہا تھا, وہ یوں جا رہا, وہ اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا. اگر آپ کسی کو تھوڑا سا زیادہ دے دیں گے, آپ کسی کو تھوڑا سا زیادہ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا, مال بڑھتا ہے. خوش دلی کے ساتھ لوگوں کی مدد کیجیے. پھر اسی طرح جو مہمان بنے ہیں ان کے بھی کچھ آداب ہیں, اور جو میزبان بنے ہیں ان کے بھی آداب ہیں. اب میزبان کون ہوتا ہے, پہلے یہ ذہن میں رکھیں. میزبان کون, جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانا حاضر کرنے میں جلدی کرے, یہ ادب ہے. اگر کھانے کی دعوت ہے فوراً آپ کیا لگائیں, پہلے تو پانی پیش کریں. بیچارے پسینے میں, آج کل تو گرمیوں کا زمانہ ہے تو پسینے ہو رہا ہوتا ہے, تو فوراً پانی شربت پیش کریں تاکہ اس کو خوشی ملے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر پھل ہیں تو پہلے پھل پیش کیجئے, اور یہ طبی لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ پہلے پھل کھائیں پھر اس کا کھانا وغیرہ کھایا جائے. مختلف قسم کے اقسام کے کھانے ہوں تو عمدہ اور لذیذ کھانا پہلے پیش کیجئے.
بعض دفعہ ہوتا ہی اچھا کھانا ہوتا ہے تو وہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے, بولے یار میں نے اسی سے پیٹ بھر لیا. تو اگر آپ نے کسی اچھی ڈش کا انتظام کیا ہے تو وہ پہلے پیش کر دیں. جب تک مہمان کھانے سے ہاتھ نہ روک لے تب تک دسترخوان نہ اٹھائیں. یعنی ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ نے دسترخوان بچھانا ہے اٹھانا ہے, تو بولے کھا لیا. یہ جملہ نہ بولیں کھا لیا. وہ بیچارہ کھا رہا ہوتا ہے, وہ ہلکا سا رک جاتا ہے یا بات کرنے لگتا ہے, بولا کھانا کھا لیا آپ نے. آپ نے مہمان سے یہ جملہ نہیں بولنا ہے. مہمان کے سامنے اتنا کھانا رکھا جائے نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو. اسی طرح جب دسترخوان جب بچ جائے تو میزبان جو ہے بعض دفعہ دو ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے کھا لیتا ہے. جو میزبان ہوتا ہے وہ جلدی سے کھا لیتا ہے. اب وہ جیسے اس نے ہاتھ روک لیا, اب آپ نے تو اپنی 2 روٹیاں پوری کھا لی, اس کی بیچارے کی 1 روٹی کمپلیٹ ہوئی ہے. بعض دفعہ وہ زیادہ باتیں کرتا ہے, بولا میں تو کھا چکا. تو آپ نے اس کے ساتھ ہی کوشش کریں کہ فارغ ہوں کھانے سے, تاکہ اس کو اجنبیت نہ لگے کہ یار میں اکیلا ہی کھا رہا ہوں. لیکن آپ نے اپنے حساب سے اچھا کھا لیا, لیکن اس بیچارے نے 1 ہی روٹی کھائی ہے. تو جب بھی کسی کے ساتھ کھانا کھائیں جلدی جلدی نہ کھائیں. جس اسپیڈ سے وہ چل رہا ہے آپ بھی اس اسپیڈ سے کھانا کھائیے تاکہ اس کو اینڈ تک رچ کے کھا لے. ایک جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں, دسترخوان بچھا دینا کمال نہیں ہے, اس پہ کھانا رکھ دینا کمال نہیں ہے, مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دینا کمال ہے. بعض دفعہ ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے, ایسی خاموشی ہوتی ہے ایسی خاموشی ہوتی ہے تو بیچارے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے والی ڈش کھا لو, لیکن وہ قریب اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے بھائی یہ تھوڑا سا. اور وہ جب مہمان ہوتا ہے وہ بھی لگا ہوتا ہے اپنے کھانے میں. تو ایسا ماحول بنا کے دینا ہے آپ نے کہ مہمان جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. بعض کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے, وہ جب گھر جاتے ہیں تو بولے یہاں کھانا لگاؤ, بولے کیا وہ کھانا دعوت میں سے آ رہا ہے, کیا بتاؤں کہ ماحول ہی کیسا بنا ہوا تھا. تو اچھا ماحول بنانا ہے. پھر اسی طرح مہمان کے کچھ آداب ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جہاں بٹھایا جائے, مہمان کو جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے. یہاں بیٹھ جائیں, بولا نہیں وہاں بیٹھوں گا, بھائی وہاں کسی اور کو بٹھانا تھا آپ ادھر بیٹھ گئے. تو جہاں میزبان آپ کو بٹھا رہا ہے آپ نے وہیں بیٹھنا ہے. جو کچھ سامنے پیش کیا جائے اس پہ خوش ہو جائیں. میں ویسے چاول نہیں کھاتا ہوں, آئے چاول ہیں, میں اگر اس میں بوٹی بھی ہوتی یا اس میں یہ بھی ہوتا ہے, اس قسم کی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے, جو اس نے ڈش رکھ دی خوش دلی سے کھا لیں. حالانکہ یہ بھی کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے نکتہ چینی کرنے کی. پھر اس کے بعد جو بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں ٹیشو ہے, نہیں ہے بھائی. اس قسم کی باتیں نہیں کرنی کہ اس کے پاس نہیں ہو تو بیچارہ وہ آزمائش میں آ جائے. پانی ٹھنڈا نہیں ہے, جنریٹر نہیں ہے, لائٹ چلی گئی, یو پی ایس وغیرہ بھی نہیں رکھا آپ نے. اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی. بعض دفعہ یہ صوفہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا چادر چڑھی ہوئی ہوتی ہے, تو بولتا ہے یار کیا تم نے چادر چڑھا کے رکھی ہے, پھٹا ہوا تھا چھپایا ہوا تھا اس نے. تو آپ نے اپنی مرضی سے کچھ بھی اس قسم کا کام نہیں کرنا. صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھیں. جہاں وہ بٹھایا ہے اس کی اجازت ہو تو آپ اٹھیں. اور جب وہاں سے جائیں تو صاحب خانہ یعنی جس کے گھر میں آپ ہیں اس کے لیے دعا کریں. مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی, اچھی اچھی تربیت ہوگی تو جانے میں بھی اچھا لگے گا اور آنے میں بھی اچھا لگے گا. ہمارے آنے سے لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے اور ہمارے جانے کے بعد بھی پھر یہ تمنا ہے یہ دوبارہ کب آئیں گے. تو اچھے انداز سے لوگوں سے ملاقات کیجئے. اور مہمان ہمارے گھر پر آئیں تو مہمان اللہ پاک کی رحمت ہے, یہ ذہن میں رکھیں. مہمان اللہ پاک کی رحمت ہے, اللہ پاک کی رحمت ہے, مہمان اللہ پاک کی رحمت ہے. تو یہ سیگمنٹ تھا ہمارا کہانی جو کہ اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. نام محمد امین. اوکے ایک تحریر پڑھی تھی سوشل میڈیا پہ شاہ صاحب جی, کہ اگر محض خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور واقعی بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کہ خوش ہونا ہے, تعریف تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. بولے یار مجھے تعریف سننے کا شوق نہیں ہے, حالانکہ شوق اس کو بھی ہوتا ہے. تعریف کس کو بری لگتی ہے, لیکن جب بھی کسی کی تعریف کریں تو سچی تعریف ہونی چاہیے. جھوٹ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اس کو بھی برداشت کیجیے. ٹھیک ہے, آیا کہ وہ صحیح تنقید کر رہا ہو, نہیں بھی کر رہے, دل مضبوط تو ہوگا, دل کو بڑا رکھیں. یہ ہوتی رہتی ہیں اس قسم کی چیزیں, یہ ہوتی رہتی ہیں اس قسم کی چیزیں. ماشاءاللہ زبردست. اور کوئی بات مزہ آ جائے. محمد شامیر اتاری. شامیر اتاری کہاں سے آئے؟ پنڈی سے. کامیابی قربانی سے ملتی ہے, دھوکے سے نہیں ملتی.
ماشاء اللہ. کامیابی قربانی سے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ باز بنے, باز اونچا اڑتا ہے, باز بنے, دھوکے باز نہ بنے. تو یہ ہے کہ کامیابی کی طرف جائیے, لیکن جو تنقیدیں ہو رہی ہیں اس کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی میرا بھائی؟ محمد حمزہ تاری راولپنڈی سے. اپنے ارد گرد موجود خوبصورت چیزوں کی قدر کر لیں قبل اس سے کہ یہ ماضی کی ایک یاد بن کر رہ جائیں. جی, اچھے لوگوں کی قدر کیجیے, اچھے لوگوں کی قدر کیجیے, اچھے لوگوں کی قدر کیجیے. زندگی میں ہی قدر کیجیے, زندگی میں ہی قدر کیجیے. مرنے کے بعد لوگ ایسی ایسی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, بولے یہ اتنا اچھا تھا, یہ اتنا اچھا تھا, لیکن اس کے جیتے جی ان کہانوں نے یہ باتیں نہیں سنی. جب اس کا انتقال ہو گیا دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں یوں تھا یوں تھا. تو اس وقت یہ ہے کہ شاید بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, حسد ختم ہو جاتا ہے, اس سے جیلیسی ختم ہو جاتی ہے. تو جو اس کے انتقال کے بعد ختم ہو رہی ہیں وہ چیزیں ابھی ختم کریں اور اس کے بارے میں اچھا بولیں. ماشاء اللہ. جی میرے بھائی پیچھے. محمد بلال رضا تاری, کہاں سے آئے ہیں؟ پنڈی گیٹ سے. سب پنڈی والے آئے ہیں؟ جی. پنڈی اسلام آباد. چلے میرے بھائی بتائیے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس طرح بولیں کہ لوگ آپ کو سننا پسند کریں, اور اس طرح سنیں کہ لوگ آپ سے بات کرنا پسند کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اچھا بولیں گے تو لوگ سنیں گے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ الٹا الٹا بولیں گے تو پھر لوگ سنیں گے نہیں ہے. میٹھا میٹھا بولیں. وہ کہتے ہیں جس گھر کے اندر شکر نہ ہو, میٹھی چیز نہ ہو, وہاں پہ انسان تو کیا چوٹیاں بھی نہیں آتی ہیں. تو آپ کے گھر میں مٹھاس ہوگی تو چیٹی آئیں گی. مطلب یہی ہے اچھی اچھی باتیں ہی زبان سے نکالیں, اچھا اچھا بولیں. جی. محمد حسیب اتاری راولپنڈی سے. جی. اچھا سوچیں گے تو اچھا بولیں گے, اچھا بولیں گے تو اچھا ہو جائے گا. اچھا سوچیں, اچھا بولیں, اور جو بولیں گے وہ ہو جائے گا. پہلے بندہ سوچتا ہی تو ہے, سوچنے کے بعد پھر اس کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اپنے خیالات اچھے کریں, اپنے خیالات اچھے کریں. وہ ایک بچہ تھا پچھلے دنوں, اس کا جو انتقال ہو گیا تھا, نعمان اتاری. تو اس کے ابو نے مجھے بات بتائی کہ انتقال سے ایک دن پہلے وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا, اس کی طبیعت تو خراب تھی, دل کا ایک پرابلم وغیرہ تھا, تو ایسے بیٹھا ہوا تھا. تو اس کی امی نے اس کو ہلکا سا ہلایا, بولا نعمان کیا ہو گیا؟ بولا امی آپ نے میرا تصور مدینہ خراب کر دیا. کیسی بات ہے, کیسی بات ہے, کیونکہ اس بچے نے تصور مدینہ میں شرکت کی تھی, اس کی تربیت ہوئی تھی تصور مدینہ تصور مدینہ. تو اس کو پتا ہے کہ سکون حاصل کیسے کرنا ہے, تصور مدینہ سے. تو اچھا اچھا سوچیں گے, بس ایسے آنکھیں بند کر کر مکے کی یادوں میں, مدینے کی یادوں میں, یہ مرشد یہ کریم کا تصور بانے, اچھا اچھا خیالات ذہن میں لے کر آئیں. وہ کہتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ماشاء اللہ. اور کوئی بھائی؟ قری وقار اتاری کوٹلی چھتیاں ڈسٹرکٹ جی. مری سے. کوٹلی سے آئے, یہ بھی راولپنڈی کے قریب ہے. جی ڈسٹرکٹ مری میں آتا ہے, پنجاب میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. بابو ماشاءاللہ پروگرام بھی واہ کیا بات ہے. زبردست. اسی کے متعلق سے ماشاءاللہ امیر السنت کے فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی کو پیار اور تربیت ایسی کریں کہ بار بار بچوں کو مارنا جھاڑنا اور بات بات پہ چیخو بکار کرنا بچوں کو جو ہے نا وہ باغی بنا سکتا ہے. بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو بد دعائیں دے دیتے ہیں, تیرا یہ ہو جائے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. ایسی بات ہوتی ہے جو نہیں بولنے والی ہے, اور پھر جب بولتے ہیں تو اس وقت دھیان نہیں ہوتا ہے, اور جب بول دے دیتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بات تو یہی تو آپ نے کہا تھا, جو آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا. تو کہ والدین کو چاہیے کہ تربیت بہت اچھے انداز سے کیجیے. اچھا ان کو سمجھا دیں, پیار و محبت. اچھا اس کو سمجھایا جا رہا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن یہ سمجھدار ہے. ایک مرتبہ امیر السنت کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے تو کہنے لگے کہ ہمارا جو نگران ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو ہم نے فرمایا کوئی اچھائی بھی ہے اس میں؟ تو کہا نہیں کوئی اچھائی نہیں ہے. پھر امیر السنت نے فرمایا یہ مسلمان ہے, یہ غوث پاک کا مرید ہے, یہ نمازیں پڑھتا ہے, اس کی داڑھی ہے. امیر السنت نے اس کی 101 اچھائیاں بیان کر دی. یہ سنتا تو ہے, یہ سنتا تو ہے, یہ مانتا تو ہے, لیکن آپ کی نہیں مان رہا. تو انداز تبدیل ہوتا ہے, انداز تبدیل کیجیے. ایک حکیم صاحب تھے, ان سے پوچھا آپ نے لوگوں کا علاج کیسے کیا؟ تو کہا 2 چیزوں سے, ایک عزت دی اور محبت دی, عزت اور محبت سے. تو کہا جاتا اگر یہ چیزیں دے رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا اب کیا کریں؟ تو بولا اور مزید مقدار بڑھا دیں. دینی آپ نے محبت ہی ہے اور
عزت یہ ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. آپ کیسے محبت دیتے ہیں؟ کیسی محبت دیتے ہیں؟ سید زادہ کوئی عالم دین ہو کیسی عزت دیتے ہیں؟ ابھی کچھ علماء کرام آئے، پیر صاحب آئے تو گھر سے باہر نکل کے ان کو عزت دی. یہ سب ان کا منصب ہے. اور پھر یہ کہ بیماری کی بھی حالت میں امیر علیہ سنت لوگوں سے بڑے پیار سے محبت سے، آپ نے دیکھی یاد ہو آپ کے ذہن میں، تو امیر علیہ سنت خود بیمار ہیں، ٹھیک ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور جو بھی ملاقات کرنے آ رہا ہے وہ اس کو بھی مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. اکثر لوگوں سے مسکرا کر بات چیت کر رہے ہیں. یہ مریض ہوتا ہے نا، مریض، مجھے ادھر حاجی زنون الطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بات یاد آ گئی. آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. جب آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو ظاہری بات ہے ایک آدھ دن کے بعد بندہ سیٹ ہو ہی جاتا ہے. تو اب آپ جب آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی تو آپ اٹھے، دیگر جو مریض تھے آپ ان کے پاس چلے گئے، ان کی عیادت کرنے لگے. میں ہر وقت مریض کو ہی ہوں، اب جب میں سیٹ ہو گیا جو مریض ہیں میں ان کے پاس جاؤں، ان سے عیادت کروں. تو یہ ہے کہ ملنا جلنا، لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرنا، رابطے میں رہیں، لوگوں سے رابطے میں رہیں. ماشاءاللہ. جی اور کوئی بات؟ احسن بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد بلال راولپنڈی. ابو کا نام کیا ہے؟ مظفر محمود. دادا کا نام کیا ہے؟ میر اکبر. زبردست. چلیں بتائیے. مدنی پھول ہے حضور، جی. یہ شورا کے مدنی پھولوں میں پڑھا تھا کہ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں رکھتے. دل چھوٹا بڑا دل رکھیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نالیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، یہ زیادہ کوئی لے کے نہیں چلتی. سمندر جو سب کو لے کے چلتا ہے، پتھر بھی لے کے چل رہا ہے، گندگی بھی لے کے چل رہا ہے، صاف پانی بھی لے کے چل رہا ہے. تو سمندر کی طرح دل جو آپ نے بڑا رکھنا ہے. ماشاءاللہ زبردست. آخری بات. محمد طلال رضا اتاری. طلال پنڈی گیپ سے. تعلق رکھنا کمال نہیں بلکہ تعلق نبھانا کمال ہے. تعلق رکھنا بھی کمال ہے، ویسے تعلق تو اچھا رکھا ہوا ہے، اور تعلق نبھانا یہ اور اچھا کمال ہے. تو یہ کہ ملنا جلنا رکھیں، یہ بھی ایک کمال ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو کچھ دے کے بھی آتے ہیں، لیکن جو آ گیا یہ بھی تو کمال ہے. ٹھیک ہے، اس پہ نظر نہ رکھیں کہ یہ مدد کرے گا یا کچھ اس قسم کا. آ گیا یہ بھائی ہے، جو آ گیا بھائی ہے. تعلق رکھنا بھی کمال ہے اور تعلق کو نبھانا بھی یہ اور اچھی بات ہے. بس تعلقات رہنے چاہیے، اچھے ہوں تعلقات، اور جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. جی حسن بھائی آپ کی طرف سے کوئی بات آ جائے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، نمک کی طرح ہو گئے ہم، اپنے ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں. تو بھائی ملاقات کیجئے، لیکن مطلب کے لیے ملاقات نہ کیجئے. یہ کہ بھائی بنے، کیا بنے؟ اور اچھے بھائی بنے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے. چلیں یہ بتائیے مکے میں واقع کن دو پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نشانیاں ہیں؟ اللہ پاک نے انہیں اپنی نشانیاں فرمایا. صفا مروہ. کہاں پر ہیں یہ؟ مکہ شریف میں. جواب درست ہے. ایک طرف ہے صفا اور ایک طرف ہے مروہ. اور جو عمرہ کرتے ہیں یا مکہ شریف حاضر ہوتے ہیں یہ مکہ شریف میں یہ صفا پہاڑ یہ مروہ پہاڑ، اور ان کے درمیان 7 پہرے لگاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، ادھر دوڑیں. ٹھیک ہے، دوڑنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پتہ چل جائے نا وجہ تو وہ عمل کرنے میں مزہ آ جاتا ہے، وہ عمل کرنے میں مزہ آ جاتا ہے. تو اس کے پیچھے بات یہ ہے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ دوڑی نہیں. تو جہاں اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما تھے، آپ بچپن میں تھے تو آپ پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں. تو جہاں جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آ رہے تھے تو آپ آرام سے چلتی تھیں، لیکن جہاں نظر نہیں آتے تھے آپ دوڑتی تھیں. اب یہ مردوں کے لیے ہے کہ ان جگہ پر آپ نے دوڑنا ہے، یہ ان کی ادا ہے، یہ ان کی ادا. یہ حج اور عمرہ ہے ہی پوری ادا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بندیوں کی ادا. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں بھی صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، وہ کون سا جانور ہے جسے دوران سفر 10 دن تک پانی نہیں بھی دیا جائے وہ برداشت کر لے گا؟ زین العارفین راولپنڈی سے. کون سا جانور ہے؟ اونٹ. اونٹ پکا ہے آپ کو؟ جی. کیا پالا ہوا ہے آپ نے اونٹ؟ نہیں پالا نہیں، کنفرم ہے. کنفرم ہے؟ جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ نے دوسرا مصرع پڑھنا ہے.
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اس کی باری نہیں ہے. پہلا مصرع پڑھیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا ہر گرنا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرنا نور کا. سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ یہ جواب نہ ماشاءاللہ نعت خواں طرز میں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ. آپ ان کو مائک دیں. ہماری ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سردی کا کیا آتا ہے؟ موسم. گرمی کا کیا آتا ہے؟ موسم. یہی ہے آج کا لفظ موسم. یہ کہہ رہا ہے موسم. صحیح تلفظ کیا ہے؟ جی ان کو دیں برابر آ جاؤ. موسم. موسم. پیچھے والے کو دیں. پیچھے والے. موسم. موسم. یہ تو موسم سے کہیں اور جا رہا ہے. چلیں اور کوئی برابر آ دیں جن کی باری نہیں آئی. جی موسم. موسم. جی چلیں جی آپ بتائیں. موسم. صحیح جو تلفظ ہے وہ ہے موسم. کیا کہیں گے؟ موسم. موسم. موسم ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے. اس کا صحیح جو تلفظ ہے وہ ہے موسم. اللہ پاک ہمیں موسم مدینہ نصیب فرمائے. موسم ہے ٹھیک ہے. یہ جب آپ گفتگو کریں بات کریں تو جب موسم کی باری آئے تو تھوڑا سا رک جائیں. عادت میں کوشش کریں کہ اچھی اردو لے کر آئیں کہ زبر کہاں ہے زیر کہاں ہے. ٹھیک ہے. جیسے پنجاب والوں میں زیادہ جو ہے وہ زبر چل رہا ہوتا ہے. قادری قادری. ٹھیک ہے. تو کہاں پر زبر ہے کہاں پر زیر ہے یہ ایک مرتبہ. بعض دفعہ جو ہے وہ اچھا خاصا بیان کر رہا ہوتا ہے, بہت اچھی خاصی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن تلفظ کی درستگی کی وجہ سے نا تلفظ صحیح نہیں ہوتا. جب تلفظ صحیح نہیں ہوتا علم علم یہ چل رہا ہے. صحیح ہے علم. کیا ہے گا؟ علم. مرشد مرشد. مدنی مدنی. تو اللہ پاک ہمیں صحیح گفتگو کرنے والا فرمائے. آمین. چلیں جی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. اگلا مصرع جی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. اب اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے اور جاتے آتے ہیں ہم آخری سیگمنٹ کریں گے جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. مدحت رسول اللہ کی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دو نعت خواں. ایک طرف ہے ہمارے آج احسن بھائی اور ایک طرف ہے ہمارے حاجی امین اتاری. ماشاءاللہ یہ دونوں نعت خواں ہیں. اور اس طرف کے لوگ جو ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے احسن بھائی کی ٹیم میں, اور اس طرف کے لوگ ہیں ہمارے کون سی ٹیم جیتے گی؟ احسن بھائی کی. ادھر سے زیادہ جوش آ رہا ہے, ادھر سے زیادہ جوش آ رہا ہے, ادھر سے زیادہ آواز آ رہی ہے, ادھر سے زیادہ آ رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ابھی تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا. جوش بھی چاہیے لیکن ہوش بھی چاہیے. اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا نہیں, آپ ٹیم میں ہیں, امین بھائی کو احسن بھائی کو یہ تو بول سکتے ہیں سوچیں سوچیں ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بتانا نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہوگا, میں ایک شعر پڑھوں گا, اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہو جائے گا, پھر وہ لفظ جو ہے احسن بھائی کو دیا جائے گا. اب احسن بھائی کا کام ہے ایسا شعر پڑھیں کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. پھر جو احسن بھائی شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا اور وہ امین بھائی کو دے دیا جائے گا. امین بھائی نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. میں آپ کو شعر کی جانب لے کے چل رہا ہوں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افرود ساعت پہ لاکھوں سلام. گھڑی 5 4 2 1. گھڑی میں ہے شعر. گھڑی سوچو سوچو آئے گی گھڑی. ہاں اشارہ بھی دیا ہے, سوچتا ہے تو انسان آتا ہے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب درے سفر ہم سب
کی حاضری ہوگی جب درے پر ہم سب کی حاضری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. لفظ آپ کو دیا جا رہا ہے عجب. عجب رنگ پر گئے بہار ہے مدینہ کے سب جنتیں ہیں سارے مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لفظ دیا جا رہا ہے نثار. نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے پولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے. نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. ربیع الاول 5 ربیع الاول. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. امید ہمیں امید غیروں سے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو. مایوس مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے. مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے. ہم کو بھی حسنین کے صدقے اتارے خواجہ. خواجہ کو بھی حسنین کے صدقے اتارے خواجہ. میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا. مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے. در در پہ بولا مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی بگڑی بناؤ مکی مدنی. بگڑی بگڑی ہوئی بنتے ہیں ہر بات مدینے میں. بگڑی ہوئی بنتے ہیں ہر بات مدینے میں. آگے بگڑی ہوئی بنتی ہر بات مدینے میں. اگلا مصرع بھی ہے. یہ تو ایک ہی شعر ہوا نا. 5 3 2 1 بگڑی ہوئی بنتی ہے. شاید آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے.
اگلا مشرا کیا تھا. چلیں جی, آج کا یہ مقابلہ جیت گیا ہمارے احسن بھائی کی ٹیم نے, اور آپ آئے ہیں سیکنڈ پوزیشن پر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب میں آپ دونوں سے عرض کروں گا, ایسا شعر پڑھیں جس میں آتا ہو واہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی, 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 مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. ماشاء اللہ. تو اسی طرح ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے, ماشاء اللہ, اختتام ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر. واہ کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے.